الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الثقلين ويا كنز الورى جدري بجودك أرضني بالإقدام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول دانائے وجود رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محتشم سامعین اکرام، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء شریف میں آیت نمبر 59 میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کا حکم مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں اس مقام پر اللہ کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا. اور تیسرے نمبر پر اس آیت مبارکہ میں حکمرانوں کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا. یہ تین چیزیں اس میں بیان کی گئی. تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے،
الی اللہ والرسول، تو فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں دیکھو اس کا حل کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا فرمایا ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کیا فرمایا ہے، قرآن اور سنت کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ۔ آج کا ہمارا درس خصوصی طور پہ جو ہمارے پاکستان کے ملک کے حالات ہیں ان کے لحاظ سے ہوگا۔ رب ذوالجلال کے اس فرمان کو دیکھنا ہے، چونکہ ہمارے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے ٹھیک کیا ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے فلاں نے غلط کیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حکومت ٹھیک کر رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک والے ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں بحث و مباحثہ یہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چل رہا ہے، اور عام حالات میں بھی جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اظہار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 59، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا حکم ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور تیسرے نمبر پر اس آیت مبارکہ میں حکمرانوں کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کا حکم مانو۔ اور اگر کسی معاملے میں کوئی معاملہ متنازع ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو فرمایا اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دو، اس کو مان لو، سر جھکا لو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ میرے سامنے جو کتاب ہے در منصور، دوسری جلد میں صفحہ نمبر 537 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جب تک حکمران اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سائے کے نیچے رہے، اس وقت تک حکم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا، انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، امیر سے مراد ہے حکمران جو سربراہ ہے، فرمایا جس نے سربراہ کی بات مانی، سربراہ کا حکم مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس نے میرا حکم مانا۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے حکمران کی نافرمانی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ کب ہے؟ جب حکمران قرآن و سنت کے سائے کے نیچے رہے تو حکم دے رہا ہو، حدیث شریف کے سائے کے نیچے رہے تو حکم دے رہا ہو، اللہ کا تابع بن کے حکم دے رہا ہو، اللہ کا نائب بن کے حکم دے رہا ہو، اسلام کے اصولوں کے مطابق حکم دے رہا ہو، یہ اس وقت ہے۔ فرمایا جو نہیں مانے گا اس نے میری بھی نافرمانی کی ہے، سرکار فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حکم اپنی طرف سے نہیں دے رہا تھا حکمران، یہ حکم حقیقت میں میرا ہی تھا، جو میرا نائب بن کے حکمران
عوام کو یہ حکم دے رہا تھا، لہذا عوام کا نہ ماننا یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کی تفسیر میں صفحہ نمبر 541 پر، یہ اس حکمران کے بارے میں ہے جو صحیح ہو، قرآن و سنت کا نفاذ کرنے والا ہو، اسلام کے اصولوں کے نیچے رہ کے حکم دینے والا ہو، یہ اس حکمران کے لیے ہے۔ پچھلی حدیث بھی جو ابھی آپ نے سنی اور ابھی میں جو سنانے والا ہوں یہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ولا تسبوا السلطان، فرمایا حکمران کو گالی نہ دو، حکمران کو برا نہ کہو، حکمران کو اس طرح کا کوئی لفظ نہ بولو، کیوں نہ بولو؟ فرمایا یہ حکمران کو اللہ کی آیات کو نافذ کرنے والا ہے، یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہے، یہ اللہ کے تابع ہے کہ یہ عوام پر اللہ کا حکم چلانے والا ہے۔ اس وجہ سے اس سلطان کو، اس بادشاہ کو، اس حکمران کو برا نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ فَيْءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، یہ تو رب نے اپنا سایہ بنا کے زمین میں تجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ صحیح عادل حکمران جو قرآن و سنت کو قائم کرنے والا ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا سایہ ہے۔ کیا شان ہے اس حکمران کی جس نے قرآن و سنت کے مطابق حکم دیا، جس نے قرآن کا دھیان کیا، جس نے رب کا کلام اس کا دھیان کیا، جس نے سرکار کے فرمان کا دھیان کیا۔ کیا شان رب نے دی ہے۔ رب نے فرمایا کہ بظاہر تمہیں بندہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے ایسی کہ یہ میرا سایہ ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا سایہ ہے۔ آپ اندازہ کریں رب نے گندے کو اپنا سایہ قرار دے دیا، لیکن کب جب وہ بندہ بن کے رہے اور رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہے، رب کے حکم کے سامنے چونو چلانا کرے، لیکن جس وقت وہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دے، جس وقت وہ قرآن و سنت کی دھچکیاں اڑانا شروع کر دے، جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دے، تو پھر اس حکمران کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی اور اس حکمران کی اللہ کے دربار میں کوئی ویلیو باقی نہیں رہ جاتی اور نہ اس کے حکم کی کوئی ویلیو باقی رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اسی مقام پہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یؤمر بمعصیۃ فمن امر بمعصیۃ فلا سامع ولا طاع، فرمایا ایسا حکمران جو ایسا حکم دے جو قرآن کے بھی خلاف ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کے بھی خلاف ہو، فرمایا اس پہ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا اس کی اس بکواس کو سنا بھی نہیں جائے گا، سنے گا کہ نہیں کوئی نہیں سنا جائے گا، اس کے منہ کے اوپر مارا جائے گا، اس وجہ سے کہ رب نے اسے شان دی تھی، اتنا اسے مقام دیا تھا، رب نے اپنا سایہ قرار دیا تھا، اس نے نفس کے پیچھے لگ کے، اس نے شیطان کے پیچھے لگ کے، اس نے آج کے شکونوں کے پیچھے لگ کے، اس نے طاغوتی طاقتوں کے پیچھے لگ کے، اس نے عمایتہ بٹرانیہ کے پیچھے لگ کے، اس نے سرکار کی عزت کو دھیان نہیں کیا، اس نے جن کا یہ کھایا ہے اس نے ان کی بات کی ہے، تو جب یہ سرکار کا نہیں منا تو رب ذوالجلال نے حکم فرما دیا، فرمایا عوام پہ اب حکم مانو تو بڑی دور کی بات رہ رہی ہے، عوام اس کی حکم کو سنے گی نہیں، اب اس کی یہ حیثیت ہو جائے گی، گر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا یہ۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جس بندے نے بھی اسلام سے ٹکر لی ہے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا، عبرت کا نشان بنایا گیا۔ آج ایک ایسا خاندان ہے جس کے سامنے کوئی چونو چلا نہیں کر سکتا تھا، جس کے سامنے بھی بول نہیں سکتا تھا، جس وقت انہوں نے ایک عاشق رسول کو تختہ دار میں بٹھایا ہے اور اس کے بارے میں کردار ادا کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے دنیا دیکھ رہی ہے انہیں سلیل کر کے دکھایا ہے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اگر ان کی حیثیت باقی نہیں رہ گئی تو پھر موجودہ حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم بھی قرآن و سنت سے ٹکرائیں گے
اور ہم یہ کہیں گے کہ سٹیٹ کی رٹ ہم منوا کے چھوڑیں گے. سٹیٹ کی رٹ وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. سٹیٹ کی رٹ وہ ہے جو سرکار کے فرمان کے تابع ہو. اور جو قرآن اور سرکار کے فرمان کے تابع نہ ہو، خود سرکار فرما رہے ہیں ایسے حکمران کے منہ کے اوپر اس کی رٹ مارو، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا. اس کی کوئی رٹ نہیں ہے. رٹ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور رٹ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک اسلامی ملک میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارا مقدس ملک تو وہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہمارا تو اسلامی تشخص یہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے ملک کا مطلب یہ ہے. تو جب ہمارے ملک کا مطلب یہ ہے تو پھر اس ملک میں رٹ اللہ کی قائم ہوگی، رٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ دھیان کرنا ہے کہ کوئی اس رٹ کا نام لے کے کوئی یہ دلائل سنا کے اور کسی اور کا بن کے کوئی اور گڑبڑ نہ کر رہا ہو. یہ بھی ضرور دھیان کرنا ہے کہ نام تو سرکار کا اس طرح لے رہا ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر تو وہ واقعتاً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلا ہے تو پھر سرکار کی عزت و ناموس تو عزت و ناموس رہ گئی. ان نکلنے والے مجاہدین کے لیے بھی ہماری جان حاضر ہے. پھر یہ نظریہ ہونا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے واقعتاً ایسا کیا جائے. اب ایک مقام پہ سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمن لم یطع اللہ. فرمایا اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں حکم دے رہا ہے. فرمایا اس کا کوئی حکم نہیں ہے. بالکل اس حکم کو نہیں ماننا اور اس حکم کو کسی خاطر میں نہیں لانا جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم دے رہا ہو، جو قرآن کے خلاف حکم دے رہا ہو، حدیث کے خلاف حکم دے رہا ہو. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک ایسی صورتحال بیان کی ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی ہے اس سے ملتی جلتی یہاں کافی ساری حدیثیں میں مار گئے ہیں. الفاظ مختلف ہیں، مطلب ایک ہی بنتا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ خلاصہ بند یہ بڑی بات سوچنے کی ہے کہ آج ہر بندہ بیٹھ کے تبصرہ تو کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس تبصرے کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بول دیا ہے اس کا کوئی نہیں، میری مرضی ہے، میں جو کچھ مرضی بولوں. یہ لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے سوچ سمجھ کے تبصرہ بھی کرنا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے، کس کے بارے میں کہنا ہے، کیا بولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک بڑا واضح اور بڑا کمال انداز میں محتاط حکم فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى لأحد علیہ طاعۃ فی معصیۃ اللہ. فرمایا کسی حکمران نے حکم دیا اور وہ حکم تھا اللہ کے خلاف، وہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سرکار کی حدیث سے ٹکرا رہا تھا، اللہ کی آیات سے ٹکرا رہا تھا. ایسا حکم کسی حکمران نے دے دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من رأى لأحد علیہ طاعۃ فی معصیۃ اللہ. کسی نے اپنے اوپر اس کو نافذ کر لیا، یعنی اس نے کہا کہ چونکہ حکمران کا حکم ہے لہذا میں مانوں گا، کہ حکمران نے حکم دے دیا ہے تو میں مانوں گا. لیکن تھا ہو گیا وہ اللہ کی مخالفت میں تھا، اللہ کی نافرمانی میں تھا. فرمایا لن یقبل اللہ عملہ ما دام ذلک. فرمایا اس کے جتنے عمل ہیں، جتنی نمازیں ہیں، جتنے صدقات ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے حج ہیں، جتنے عمرے ہیں، فرمایا رب ایک چیز بھی اپنے دربار میں قبول نہیں فرمائے. آج لوگ تبصرے کر رہے ہیں، فلاں نے ٹھیک کر دیا تو فلاں نے غلط کر دیا، فلاں نے کر دیا تو فلاں نے غلط کر دیا. ایک چیز بھی رب قبول نہیں فرمائے گا. اور یاد رکھنا تبصرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا ذہن کیا ہے، تبصرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کے
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تبصرے سے پتہ چلتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ قرآن اور سنت ٹکرانے والوں کے ساتھ ہمارا موقف مل گیا تو پھر اللہ کے دربار میں نہ باقی روزہ رہ جائے گا نہ باقی نمازیں رہ جائیں گی۔ یہ سرکار کا فرمان یہ اس کتاب میں موجود ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے تفسیر در المنصور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی جس نے بھی ایسا کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں حکمران کے حکم کو مانا، فرمایا لن یقبل اللہ عملہ ما دام ذلک، فرمایا ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال اس کا کوئی عمل بھی اپنے دربار میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اب کون بندہ ہے جو اس طرح کی بے وقوفی کرے کہ میں اپنے نمازیں ضائع کر بیٹھوں، میں اپنے روزے ضائع کر بیٹھوں، میں اپنے صدقات و زکات ضائع کر بیٹھوں، میں اپنے نیک عمل قرآن شریف کی تلاوت ضائع کر بیٹھوں، اللہ نے تو کچھ قبول ہی نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے دھیان کرنا ہے، بڑے دھیان سے جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے ایسا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نام لے کے، نموز کا نام لے کے لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلائی، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے، اللہ کے دربار میں وہ مجرم ہیں، اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے ہمارے پولیس والے مسلمانوں کو مار مار کے مار دیا، ان کو اللہ کے دربار میں قتل کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جذبات پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ یہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ کسی بے گناہ شخص کو جاتے آتے ہوئے پکڑ لو اور مار مار کے مار دو۔ ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جس نے بھی ایسا کیا اللہ کے دربار میں اس کو بھی پورا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر یہ دیکھنا یہ ہے، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ سارے معاملات ہو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام میرے اساتذہ میں وہ شامل ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ زندہ تھے تو ان کی موجودگی میں اس کے بعد قریب میں ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ ان کی زندگی میں ہی یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ فرانسیسی صدر نے گستاخی کی ہے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی مانا تھا کہ کی ہے، ہمارا وزیر اعظم اس پہ بولا بھی تھا کہ ایسا کام ان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو احتجاج شروع ہو گئے تھے کہ بھائی یہ جو فرانس کے جو چیزیں بن کے آ رہی ہیں، پروڈکٹ ہیں فرانس کی، اس کا بائیکاٹ کرو، اور جو یہاں ان کا سفارت خانہ ہے اس کو بند کرو۔ ہمارا ملک کا تو اس کا مطلب یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہے۔ تو سرکار نے اس میں توہین کی ہے تو پھر بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کا سفارت خانہ پاکستان میں ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم سب نے مرنا ہے، قرآن و سنت ہمارے سامنے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے روزے کی حالت میں رمضان شریف میں، کیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں بکواس کرے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی زبان کھینچ لیں۔ یہ میں حکم بیان کروں گا اور قرآن و سنت میں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی زبان کھینچ لیں۔ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی اسلام میں یہ جائز ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا رہے اور ہم موجود ہوں تو کل قیامت والے دن ہمیں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جو معاملات بنے ہوئے ہیں جس میں ہم سب لوگ مجرم ہیں، اب جس وقت یہ معاہدہ ہو گیا، لکھا گیا، میں حیران ہوں کہ کچھ مذہبی لوگ بھی امام سجا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سجا کے، جب ان کو عہدہ مل جاتا ہے تو ان کو سارا کچھ بھول جاتا ہے۔
پتہ نہیں یہ اتنی حوث، اتنی لالچ اور اتنی دنیا کی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دوری اختیار کرنا ہے. اور اللہ نے جب یہ فرمایا محبوب اگر آپ چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں، تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ یوں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں تو تیری عبادت کروں اور دوسرے دن کھا کے تیرا شکر ادا کروں. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دوری اختیار کرنا ہے، ورنہ سرکار جاتے تو پھر پہاڑ بن جاتے. یہ دنیا کو حدیث شریف میں مردار کہا گیا، جوفا مردار، اور اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو مردار کھانے والے کتے کہا گیا. اللہ، یہ اس طرح کے کچھ کتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جس طرح ہے وہ بندہ کیا کہے، اللہ معاف فرمائے، ایک فواد چودھری کے نام سے ہے اور ایک جناب کوئی شیخ رشید کے نام سے ہے، اور کوئی میں منبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ لوگ نماز پوری نہیں سنا سکتے. میں منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت سنا دو، نماز کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں. نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات یہ لوگ نہیں سنا سکتے. تو جس کو نماز کا پتہ نہیں وہ قرآن و سنت کی فیصلے کرتا پھرتا ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے زبان درازی کرتا ہے، بھونکتا ہے قرآن و سنت کے بارے میں. یہ بھونک رہے ہیں اس ٹائم. اور ایک وہ حرام زادہ، میں تو اسے حرام زادہ کہوں گا، وہ شاہ زید خان زادہ، وہ پچھلے دنوں میں پردے کی بات ہوئی ہے تو اس نے اس کی تردید کی ہے. کہنے لگا یہ تو مشدد بن ہے، فلاں بن ہے. عمران خان نے اپنی بیان میں پردے کے بارے میں بات کر دی کہ یہ پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری فحاشی ہو گئی. بھائی صحیح ہے بات نہیں، جو صحیح ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ عمران خان کی بات صحیح ہے کہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اگرچہ اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ پردے والا بھی افیکٹ ہے. تو یہ بات کی تو اس نے جناب پورا ایک پروگرام اس میں دیا اور ساری تردید کی. اس کو خوف خدا نہیں آیا کہ میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. ایسے وہ بھونک رہا تھا قرآن و سنت کی آیات کے بارے میں، یعنی نام تو نہیں لے رہا تھا لیکن وہ جس طرح وہ بول رہا تھا کئی اس کے سامنے قرآن و سنت کی آیات کی تردید ہو رہی. ایسے لوگ جو ہیں وہ اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور یہ ایک مذہبی تنظیم نے یوں کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سرکار کی توہین ہوتی ہے تو یہ صحیح ہے؟ تو جو سرکار کی توہین ہو تم بولو نا اور کوئی احتجاج کرنا شروع کر دو تو تم کہو کہ یہ غلط ہو گئے. تم نے یہ معاملہ ہونے کیوں دیا جب تم نے یہ وعدہ کیا تھا، لکھ کے دیا تھا، اور یہ خود شیخ رشید اس میں شامل ہے، کیوں نے ایسا ہونے دیا؟ اب یہ قرآن پاک میں ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد ہے اوفوا بالعہد، فرمایا عہد پورا کرو، جو کسی سے معاہدہ کیا ہے وہ پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، فرمایا قیامت والے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ پھر جائے اور کہے کہ میں ایسا کرتا ہی نہیں. اب اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، یہ جرم ہے شریف، بہت بڑا جرم ہے. اور اس کو مذاق کرتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں یو ٹرن. لوگ جی فلاں جگہ سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، فلاں جگہ سے بھی یو ٹرن لے لیا. مذاق نہ، قرآن و سنت کا مذاق نہ ہے. مسلمان ہو خدا کے بندے، مسلمان جو وعدہ کرے اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کرے. اگر پورا نہیں کرے گا تو رب کے دربار میں مجرم بن جائے گا. اب یہ مختلف آیات اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. ایمان سے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا معاملہ بن جائے تو بولنا چاہیے یا نہیں؟ بولنا چاہیے. تو جو بولے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ظلمن لوگوں کی موٹر سائیکلیں چلائی ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے مار مار کے ہمارے پولیس والے بھائیوں کو مار دیے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، اللہ حساب دے گا. اور جو میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا کہ جن پولیس والے ظالموں نے مظاہرین کو مار مار کے مار دیے، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا. انہوں نے بھی غلط کیا، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، خون کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ کے دربار میں خون کا حساب دینا سب سے مشکل ترین کام ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حدیث میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہے ایک بندے کا خون، ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے
وہ سارا ایک طرف ہو جائے اور ایک بندے کا خون ایک طرف ہو تو فرمایا بندے کا خون مہنگا ہے، یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سستا ہے، یہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک خون، یہ بات نہیں ہے کہ بندہ طائش میں آئے تو سارا اسلام ہی بھول جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا رہا ہوں۔ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے، جرم ہے، اور اس جرم کا حساب ان کو دینا پڑے گا جو یہ جرم کر رہے ہیں، دونوں طرف سے۔ اب جب معاہدہ ہو گیا تو قرآن و سنت کے مطابق اسے پورا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بولیے۔ علامہ خادم صاحب کو مثال کی ہوئے کتنے دیر ہو گئی؟ کوئی آیا؟ 4-5 مہینے تو میرے کل ہو گئے جی، چلے جتنے بھی بارہ ہو گئے۔ اس وقت کا یہ معاہدہ ہے، وہ مثال کر کے سارا کچھ ہو گیا۔ انہوں نے ٹائم مانگا تھا، انہوں نے کیا مانگا تھا کہ ہمیں ٹائم دو، ہم پروسیس میں اس کی بات کو لے جاتی ہے، پھر وہ جو تقاضے ہیں قانون جو اس کے مطابق ہم کریں گے۔ 3 مہینوں کا ٹائم ہے۔ اب 3 مہینے جب گزر گئے تو پھر رابطہ کیا گیا، ہاں جی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑے سے دن اور دے دو، ہم وہ کریں گے۔ لیکن اندر باتیں انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ ان کو گرفتار کر لو۔ ابھی یہ 20 تاریخ آخری تھی جو بھی آئی نہیں ہے، ابھی آئی نہیں ہے 20 تاریخ، اور اس سے پہلے ہی وہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان کے بندوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ معاملہ آپ کرو گے تو اس کے ریاکشن میں جو چیزیں آئیں گی وہ آپ کے سارے پڑیں گی اور کدھر جائیں گی۔ میں اس ٹائم سمجھتا ہوں